یاد کا ہوتا ہے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی اور سورت پڑھے نہ پڑھے. اور تیسرا مسئلہ آمین کا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو آپ رفع الیدین کے ضمن میں سن چکے ہیں کہ یہ صحابہ کرام میں سب سے آخری دور میں ایمان لانے والے صحابی ہیں، حضرت وائل ابن حجر، جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً کوئی 3-4 مہینے قبل. وہ کہتے ہیں کہ میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا. پھر وہ ہاتھوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. اسے ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا، ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا، مسند احمد نے بھی نقل کیا، اور سیاہ ستہ میں سے ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے بھی اسے روایت کیا. فرماتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھوں کو خاص طور پر دیکھا، وضع یدہ الیمنی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، پھر دونوں کو علی صدرہ، دونوں کو اپنے صدر پر، اپنی چھاتی پر، اپنے سینے پر رکھا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں اس میں صدر کا لفظ نہیں، سینے کا لفظ نہیں، ناف کا لفظ بھی نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر بندہ اس طریقے پہ عمل کرے اور اس طریقے سے باندھے تو وہ سینے سے نیچے جا ہی نہیں سکتا. اگرچہ لفظ سینے کا نہیں ہے بخاری میں، لیکن جس طرح ہاتھ باندھنے کو کہا گیا ہے اس طرح ہاتھ باندھے تو ہاتھ سینے سے نیچے جا ہی نہیں سکتا. جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وضع یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھا. ذراع عربی میں کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے آخری سرے تک یہ ذراع کہلاتا ہے. عموماً ہمارے ہاں بھی کوئی چیز پیمائش کرنی ہو تو اس کو ہم ہاتھ بولتے ہیں، اس انگلی سے لے کر کوہنی تک اس طرح بندہ رکھ کے اس کی پیمائش کرتا ہے. 2 ہاتھ ہے، 3 ہاتھ ہے، اس طرح گنتی کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بازو پر، بائیں ذراع پر، بائیں بازو پر رکھا، اور بازو کا اطلاق یہاں سے یہاں تک یہ پورا بازو ہے. اور نسائی کی ایک روایت میں یوں آتا ہے جس سے بخاری کی روایت کی مزید تشریح ہو جاتی ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ رکھا علی ظہر کفیہ الیسری، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت سے لے کر، پھر فرمایا والصلع والساعد، کہ پھر آپ نے کلائی اور اپنا بازو اسی میں کور کیا.
گویا دایاں ہاتھ جو رکھا اس میں آپ نے 3 چیزیں کور کی دائیں ہاتھ سے. جیسے مثال کے طور پر یہ میرا بایاں ہاتھ ہے, اس کو میں نے رکھا. اب دائیں ہاتھ سے 3 چیزیں کور کی. ہاتھ کور کیا, کلائی کور کی. کلائی اس ایریے کو کہتے ہیں جہاں خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں یا جہاں آپ گھڑی باندھتے ہیں, یہ کلائی ہے. ہاتھ کور کیا, کلائی کور کی اور ذراع کور کیا. اس کے بعد یہ سارا ذراع گویا آپ نے اس طرح ہاتھ رکھا. اب اس طرح یہ ناف سے نیچے یا ناف کے اوپر جا ہی نہیں سکتا. یہی طریقہ ہاتھ باندھنے کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, جس کی وضاحت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ ہاتھ کے 3 حصے کیے, ہتھیلی کی پشت, کلائی اور یہ بازو, یہ پورا اور کوہنی کے اندر اندر رہے. کچھ لوگ جو ناسمجھ ہیں یا ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو وہ اس طرح باندھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کوہنی سے باہر نکال کے یہ شولڈر والا جو حصہ ہے اس کو بھی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, سنت کے بالکل خلاف ہے. اور کچھ نیچا ہاتھ والا بھی ادھر لے آتے ہیں, اوپر والا بھی ادھر لے آتے ہیں, اس طرح باندھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. کوہنی کے اندر اندر رہے, اس ہتھیلی سے لے کر پورا بازو آپ کور کر سکتے. اور اس طریقے سے اگر کوئی باندھتا ہے تو وہ سینے سے نیچے ہاتھ جا ہی نہیں سکتا. جو سینے سے نیچے والی روایت ہے, ایک روایت ہے فوق السرہ, جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ناف سے اوپر, اور احناف ترجمہ کرتے ہیں ناف کے اوپر. کے اوپر میں اور سے اوپر میں فرق. ہم کہتے ہیں کے اوپر جب بنتا, اگر حدیث میں ہوتا علی السرہ, آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ رکھا. فوق السرہ, فوق ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ یہ معنی پائے جاتے ہیں اس سے اوپر ہو لیکن ٹچ نہ. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, ہم نے تم پر کوہ طور کو اٹھایا. بنی اسرائیل سے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ, ہم نے اٹھا دیا کوہ طور تمہارے اوپر. تو وہ ان کے سروں پر نہیں رکھا بلکہ ان سے اوپر, جیسے چھت ہوتی ہے, پہاڑ کو اٹھا کر ایسے کر دیا اور بنی اسرائیلی نیچے تھے. اللہ نے کہا مانتے ہو یا گرا دو؟ سارے سجدے میں گر گئے, یا اللہ ہم مانتے ہیں, اس عذاب کو ٹال, جو منوایا ہم مانتے ہیں. تو فوق کے معنی ہوتے ہیں سے اوپر, سروں سے اوپر اٹھایا, سروں کے اوپر نہیں رکھا, اوپر اٹھایا. مانتے ہو یا گراؤں؟ نے کہا ہم مانتے ہیں. تو فوق کے معنی ہوتے ہیں ناف سے اوپر, اور ناف سے اوپر سیدھا. اور حدیث ناف سے اوپر کہاں تک, وہ حدیث نے صراحت کر دیا لا صدرہ, اپنے سینے پر. ایک روایت ہے ابو داؤد وغیرہ میں تحت السرہ, ناف سے نیچے. اس کو مولانا انور شاہ کشمیری جو دیوبند جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فیض الباری کے نام سے. اس حدیث پر وہ لکھتے ہیں افسوس کہ احناف کے پاس تحت السرہ کی ایک ہی روایت ہے اور وہی ضعیف ہے, وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی. اس میں کئی راوی ہیں جو مجہول الحال ہیں, محدثین کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے حالات زندگی کیا ہے اور یہ کس طرح کے لوگ تھے, کس کے شاگرد تھے, کس کے استاد تھے, کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو ایسی صحیح روایات کے مقابلے میں ضعیف روایات کو سہارا بنانا, اور پھر ظلم یہ عورتوں کے لیے مانتے ہیں کہ خواتین سینے پر ہاتھ باندھیں, مرد ناف سے نیچے باندھیں, خواتین سینے پر باندھیں. حالانکہ پورے حدیث کے ذخیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحیح حکم تو دور کی بات، یہ مرد اور دونوں کے لیے یہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. چونکہ آپ دونوں کے نبی ہیں، عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، عربوں کے بھی نبی ہیں اور اجمیوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے وہی طریقہ لازم. یہ عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں